بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے نہ کر دے اے دین دے سپاہی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، ولا وزير له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له، سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أجسادنا وطبيب أرواحنا، محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلغ الرسالہ ونصح الأمة وكشف الغمة وجل الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رجب کا مہینہ برکت والا مہینہ، اللہ کے حبیب کی درجات کی بلندی کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی ہاں درجات کی کوئی انتہا نہیں ہے، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی درجہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تیسرا پارہ پہلی آیت، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، رسولوں کو ہم نے بعض پر بعض کو فضیلت دی ہے، وہ دینے والا ہے، حکمت وہ جانتا ہے۔ نبی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اس کے بعد جو ملے سبحان اللہ، نبوت مل گئی، وہ ساری انسانیت سے افضل ہو گیا، فرشتوں سے بھی افضل ہو گیا، نبی فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، بعض نبیوں سے کلام نہیں فرمایا، کسی سے کلام فرمایا، تو جس سے کلام فرمایا اس کا مرتبہ ان سے اونچا ہو گیا۔ رب کس طرح کلام فرماتا ہے یہ میں نہیں سمجھ نہیں سکا، میں سمجھاؤں گا کیا؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں کلام کرنے کے لیے منہ چاہیے، منہ میں زبان چاہیے، زبان میں قوت گویائی چاہیے، پھر الفاظ چاہیے، پھر لہجہ چاہیے، قول اولا لحن نئے آواز نئے۔ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں اللہ کا قول برحق ہے لیکن اس کا نہ کوئی لہجہ ہے نہ کوئی آواز ہے، پتہ نہیں جبریل کیسے سن لیتے ہیں، شب معراج حضور نے کس طرح سن لیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا طور پر، کیسے کلام فرمایا؟ جب میں نہیں سمجھ سکا میں آپ کو کیا سمجھاؤں؟ البتہ یہ بات سمجھ لینا، یہ بھی علم کی بات ہے کہ کچھ باتیں ہم نہیں سمجھ سکتے، نہیں توجہ کی آپ نے، غور نہیں کیا، یہ بھی علم ہے،
اس بات کا ادراک کرنا، اس بات کا اعتراف کرنا کہ میں نہیں سمجھ سکا، الف لام میم، یا اللہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں چلا، الف لام را کچھ پتہ نہیں چلا، کاف ہا یا عین صاد یا اللہ کچھ پتہ نہیں، ہا میم یا اللہ کچھ بھی پتہ نہیں، قاف نون یہ حروف مقطعات قرآنیہ ہے۔ آپ ترجمے والا قرآن کسی بھی عالم کا اٹھا لیں، اس کے نیچے کوئی ترجمہ نہیں لکھا ہوا۔ کیوں نہیں لکھا؟ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ پتہ چلا سمجھ جانا بھی علم ہے، کہیں نہ سمجھنا بھی علم ہے، اور نہ سمجھنے کا اعتراف کر لینا یہ بھی کمال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھے اور اسے پتہ نہ ہو، اس مسئلے کا جواب نہ دے سکے، یہ کہہ دے لا عالم، میں نہیں جانتا، یہ بھی علم والی بات ہے۔ نہیں سمجھے؟ اور میاں میں اپنے آپ کو ساری زندگی نہیں سمجھ سکا، تو مجھے کیا سمجھے گا، یا میں تجھے کیا سمجھوں گا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمجھ کا جو خانہ ہے وہ چھوٹا ہے، نہ سمجھ والا خانہ بڑا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، میں نے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا ہے، علامہ نہ کہلاؤ۔ علامہ کا تو معنی ہے بہت جاننے والا، بڑا علم والا۔ رب کہتے ہیں میں نے تھوڑا دیا ہے، تو کہتے ہیں میرے پاس بڑا علم ہے۔ مجھے پتہ نہیں دوستوں کہ آج میں نے کیا کہنا ہے آپ سے۔ مہینہ رجب کا ہے، رجب میں حضور کو معراج ہوا ہے، یہ جمہور کا قول ہے، اقوال اور بھی ملتے ہیں، مہینے اور بھی ان کے بھی نام آتے ہیں، لیکن اکثریت کا یہ فیصلہ ہے اور اسی پر پوری دنیا میں عمل ہے کہ 27 رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم، آپ بھی کہہ دیں ماشاءاللہ، اتنا تو آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں ویسے ہی اوپر بیٹھ جاتا ہوں، آپ بہت جانتے ہیں۔ ہاں دوستو، قرآن سے پیار کرو، تجھے عزت چاہیے اللہ کی جناب میں، رب محمد کی قسم قرآن کے بغیر نہیں مل سکتی۔ تجھے سکون چاہیے، اللہ کے قسم ہے قرآن کے بغیر تجھے سکون نہیں مل سکتا۔ نجات چاہتا ہے، قرآن کے بغیر نجات نہیں ملے گی۔ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں رب نے اس قرآن میں رکھ دی ہیں، پڑھتا جا، سمجھتا جا، عمل کرتا جا، ولایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا جا۔ ولی وہی بنتا ہے نا جو اس کو اپنے سینے میں لے، سینے سے لگاتا نہیں، سینے میں سمو لیتا ہے، اور اس کا عمل اس قرآن کے عین مطابق ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی اس شان کو، اس ادا کو رب نے اتنا پسند فرمایا کہ جو آیت آتی ہے حضور اس پر عمل کرتے ہیں اور صحابہ کو سنا دیتے ہیں، صحابہ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن نبی کا عمل اور طرح کا ہے، صحابی کا عمل اور طرح کا ہے۔ اللہ پاک کو یہ ادا بڑی پسند آئی، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی تو خلق عظیم پر ہے، یعنی قرآن کے عین مطابق ہے۔ کیونکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے فرمان کے مطابق نبی کا اخلاق قرآن ہے اور قرآن حضور کے اخلاق ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، درجاتن کی جمع ہے درجات، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کی کوئی اللہ کے ہاں حد ہے ہی نہیں۔ تو معنی یہ ہوا کہ بعض کی ہم نے درجات بدل کیے ہیں۔ یہ منبر کے 3 درجے ہیں، چوتھا نہیں ہے، میں تیسرے درجے پر بیٹھا ہوں۔ تو جس کے درجات رب نے فرمائے وہ اس کائنات سے اوپر چلا گیا، زمین سے اٹھ کر آسمانوں پر، آسمانوں سے اٹھ کر سدرۃ المنتہا پر، جنت، اور پھر لا مکان تک، اور آگے کے کسی کو خبر ہی نہیں ہے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے۔
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبدي ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. میرے نبی کا معراج ہے اور اللہ خود بیان فرما رہا ہے. سمجھنے والوں سمجھو کہاں پہنچا ہے, کیا دیکھا ہے, کس نور کے ساتھ دیکھا ہے. ما زاغ البصر وما طغى, اس طرح دیکھا ہے کہ نہ آنکھ جھپکی ہے نہ حد سے آگے بڑھی ہے, سارے جلوے آنکھ نے سمو لیے. اس لیے اقبال نے کہا تھا شاد باش ہے مست چشم مصطفیٰ شد سیرے ای قضا میرے قضا. دیر محمد نہ بچشم دگر بلکہ با چشم کے دارد بشر. اللہ کو دیکھا ہے, یہ درجات ہے میرے نبی کے, یہ درجات ہے. سیڑھی کو درجہ کہتے ہیں. سیڑھی دو قسم کی ہوتی ہے, ایک اوپر جاتی ہے کہ نیچے جاتی ہے. آپ کے بیسمنٹ میں بھی سیڑھیاں جاتی ہیں, بالا خانے پر بھی سیڑھیاں جاتی ہیں. جو اوپر جاتی ہیں انہیں درجات کہتے ہیں, جو نیچے جاتی ہیں انہیں درکات کہتے ہیں کاف کے ساتھ. وہ درکات ہیں, نیچے جا. میرا نبی ہمیشہ اوپر گیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے میرے نبی ہر آنے والی لمحہ شاید تیری پہلی سانس سے بہتر ہوگی. میرا کرم تجھ پر دن بدن زیادہ ہوتا جائے گا, لمحہ بلمحہ زیادہ ہو جائے, محبت بڑھتی جائے گی, عنایات کی بارشیں بڑھتی جائے گی, کرم زیادہ سے زیادہ, کرم بالا کرم ہوتا رہے گا. تو مجھے بہت پیارا ہے, روز اول سے پیارا ہے. سب سے پہلے تیرا ہی تارا میں نے پیدا کیا ہے, تیرا تارا میرا پیارا. اللہ, لیکن یہ شان بڑھتی رہے گی. سبحان سبحان. 27 رجب کو جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں آتا ہے, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. اب بھائی 15 منٹ سے باقی ہیں اور معراج شریف کا واقعہ اور فلسفہ معراج یہ تو 15 منٹ میں بیان ہو سکتا ہی نہیں. تو کیوں نہ صرف اس آیت کا ہی ترجمہ کر دیں اور برکت حاصل کر لیں. سبحان سے شروع ہو رہی آیت ہے, آپ توجہ کریں گے تو میری بات کچھ سمجھ میں آئے گی. سبحان سے شروع ہو رہی ہے, اس کا معنی یہ کلمہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. صبح و شام سبحان اللہ کہتے رہو, صبح و شام سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بھائی کوئی زبان پر یہ کلمات بھاری ہیں؟ نہیں, بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہوں گے اور رحمان کو بڑے پسند آئیں گے. یہ بخاری کی آخری حدیث کا ترجمہ ہے. کون سے کلمات ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج کا یہ سبق لے کر جاؤ, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, وضو ہے نہیں ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ کلمہ ہے جو اللہ پاک کی تنزیہ بتاتا ہے. تنزیہ کا کیا معنی؟ کہ وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے, ہر عیب سے پاک ہے. یہ سبحان کا معنی ہے. اور رب نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے. آپ قرآن پاک کھولتے ہیں تو پہلی سورت سورہ فاتحہ کیا پڑھتے ہو؟ الحمدللہ رب العالمین. یہ اللہ نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. قرآن میں جگہ جگہ خوبصورت انداز کے ساتھ میرے رب نے اپنی خود حمد فرمائی ہے. اس لیے حضور نے فرمایا تھا
لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ جس طرح تو نے اپنی تعریف کی ہے میں محمد ہو کر بھی اس طرح تیری تعریف نہیں کر سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اپنی خود حمد کرتا ہے، اس کی شان کو لائق ہے نا، اور جو بندہ پھر اس کی حمد کرتا ہے اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا سبحان، اس کا عامل معذوف ہے، سبحان الذی سے پہلے عامل ہونا چاہیے، 3 عامل ہو سکتے ہیں، سبحو سبحان الذی اسریٰ بعبدی، سبحو سبحان الذی اسریٰ بعبدی، سبحتو سبحان الذی اسریٰ بعبدی، یہ سمجھنا ہے۔ اگر تو ہم پڑھیں نا سبحو، یہ امر کا صیغہ بن جاتا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کو حکم مل رہا ہے تم سب کے سب اس ذات کی تسبیح بیان کرو جو رات کے تھوڑے وقت میں اپنے عبد خاص کو لے کر گیا، بلایا نہیں، اس لیے بڑا فرق ہے نا، فون کر دیا جی آ جائے میرے مکان پر، ایک جا کر لے آنا، کوئی سمجھے؟ پیغام بھیج دیا بھائی تو جا کر کہہ دے یہ کھانا تیار ہے ہم انتظار کر رہے ہیں آ جاؤ، ایک گاڑی لے کر گیا، دروازے پر گھنٹی دی، تشریف لاؤ گاڑی میں بیٹھو میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ میں نے اس لیے ترجمہ کیا ہے کہ وہ لے کر گیا، اس میں مل سکتا ہے اگر علماء تلاش کریں، اس لیے کہ اسریٰ خود متعدی ہے، اور متعدی کو پھر با کے ساتھ تعدیہ کی ضرورت نہیں ہے، رب نے اسریٰ بھی فرمایا بعبدہ میں با بھی فرمائی، اس کا معنی یہ ہے کہ میں ساتھ کیا ہوں۔ علم والے فیض پاتے ہیں، اسریٰ خود متعدی ہے، لے گیا، بعبدہ کا معنی کیا ہوا؟ جہاں جہاں میرا یار تھا میں بھی وہاں تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان۔ تو اگر تو اس کو معنی یہ پڑھے نا سبحو سبحان الذی، پھر معنی یہ ہوا میرے حبیب کی یہ شان دے کر کہ رات کے تھوڑے حصے میں اتنا سفر آپ نے طے فرمایا کہ واپس آئے، ابھی بستر گرم تھا، پانی وضو والا چل رہا تھا، جس ٹہنی سے امامہ ٹکرایا تھا وہ ٹہنی ابھی ہل رہی تھی۔ اللہ اللہ قربان جائیے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک گم نہیں پایا گیا۔ کیا مطلب؟ ان کے جانے اور آنے میں 1 سیکنڈ لگا ہے، وہ وہیں موجود تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنو، اور اگر اس سے پہلے فعل مقدر مانے سبحو سبحان الذی، اس کا معنی یہ ہوا کہ جن جن نبیوں نے دیکھا، جن جن فرشتوں نے دیکھا میرا سونا یار جا رہا ہے، سب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور اگر اس سے پہلے سبحت ہو، سبحت سبحان الذی، اس کا معنی یہ ہوگا میں رب العالمین خود اپنی تعریف کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب کو وہ سیر کرائی، کسی نبی کو نہیں سیر کرائی۔ یہ معنی وغیرہ سبحت سبحان اللہ۔ اب سبحان کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ رات کے تھوڑے حصے میں اتنا سفر کرانا یہ مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرے لیے بھی مشکل ہے؟ کیا میرے لیے بھی ناممکن ہے؟ صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ یہ جو پتھر کی چٹان ہے اس سے اونٹنی برآمد ہو اور 9 ماہ کی حاملہ ہو، اور پتھر سے اونٹنی کیسے نکلے؟ رب نے کہا میرے پیارے پیغمبر تیری قوم نے مطالبہ کیا ہے، اگر یہ ایمان لائیں وعدہ کریں تو میں اس پتھر سے ابھی اونٹنی باہر نکال دیتا ہوں۔ اونٹنی نکل آئی، حاملہ آ گئی۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ کے ولی کے لیے کوئی مشکل نہیں۔
ہاں، سلیمان علیہ السلام کا تخت آیا کہ نہ آیا؟ کتنی دیر میں آیا؟ کتنے مہینے لگ گئے؟ کتنی گاڑیاں لے کر گئے؟ فرمایا آنکھ بند کر میرا پیغمبر کھول، سامنے تخت موجود ہوگا۔ یہ قرآن کا بیان ہے، کون انکار کرے؟ یا راویوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن خود ہی سب سے بڑی روایت اور بڑا راوی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فرمایا میں اتنی شان والا ہوں، اتنی شان والا ہوں۔ اللہ اللہ، اسرا بعبدی بعبدی، یہ ضمیر غیب کی ہے۔ عبدہو کا ہونا، عبدہو تو معنی بنتا ہے اس کا عبد ہے، عبد کا معنی غلام، بندہ، اس کا غلام۔ یہاں بھی ضمیر غیب کی ہے، اس کا عبد، یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ اسرا بعبدی کا معنی کیا کروں گا؟ میں اپنے بندے کو لے گیا، اپنے، اس لفظ پر غور کرو، غور نہیں کیا آپ نے؟ اس کو نہیں لے گیا، اپنے بندے کو لے گیا۔ کیا معنی؟ آہا، رب نے کہا تو اگرچہ میرا غیر ہے، میں اللہ ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں معبود ہوں، تو عبد ہے، لیکن ہے تو میرا، تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیلن، رات کے وقت پتہ چلا رات کی تاریکی بھی بڑی قیمتی ہے، رات کے اندھیرے بھی بڑے قیمتی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں قول سناتا ہوں آپ کو، پہلے بھی کئی مرتبہ حضور محبوب الہی کا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں لوگوں تمہاری صبح ہوتی ہے جب سورج نکلتا ہے، ہماری صبح ہوتی ہے جب سورج ڈوبتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، ہر کوئی سو جاتا ہے، اس وقت اپنے رب کے دربار میں ہم حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے بھی اپنے محبوب کو جو سیر کرائی دن کے وقت نہیں کرائی، کیونکہ ملاقات کا بہترین وقت یار کا یار سے ملاقات کا بہترین وقت رات ہی ہوتا ہے۔ دن کو تو کئی سجدے کرتے ہیں نا، رات کو تھوڑے سجدے کرتے ہیں، اور جو تھوڑے سجدے کرتے ہیں قیمت بڑی پا جاتے ہیں۔ کہاں سے دیکھو، سفر کی ابتدا ہوتی ہے، سفر کی انتہا ہوتی ہے، کوئی سفر ہوتا ہے، کوئی سفر کا مقصد ہوتا ہے۔ رب نے ساری باتیں اس آیت میں بتا دی۔ سفر کہاں سے شروع ہوا؟ من المسجد الحرام، کہاں تک ہوا؟ الی المسجد الاقصی۔ کس کو لے گیا؟ بعبدی، کون لے گیا؟ سبحان الذی، اللہ لے گیا۔ کیوں سفر ہویا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں، قدرت کی نشانیاں دکھائیں، سیر کرائیں جنت کی۔ ملاحظہ فرمائیں دوزخ کا بھی ملاقات ہو حوران خلد سے، ملاقات ہو انبیاء کرام سے، زمین پر بھی آسمانوں پر بھی۔ زمین پر وہ آئے، زمین پر فرشتوں کا آنا، فرشتوں کا نہیں، اب نبیوں کا آنا، یہ نبیوں کی معراج ہے۔ حضور کے لیے زمین پر آئے، آسمانوں پر اپنے اپنے مقامات پر سب نبیوں نے حضور کے ساتھ ملاقات کی۔ الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی کی کوئی تعریف نہیں ہے، مسجد حرام کی تعریف ہے، کیونکہ لفظ حرام مسجد کی عزت بتاتا ہے کہ عزت والی مسجد ہے۔ مسجد حرام کا معنی کیا ہے؟ عزت والی مسجد۔ اور مسجد اقصی، اقصی کا معنی دور، دور والی مسجد، ایک ماہ کی مسافت پر ہے مسجد۔ اس کی کوئی تعریف نہیں فرمائی، اس کے لیے ایک پورا جملہ فقرہ فرما دیا۔ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہو گئی، اس کا محل وقوع بتا دیا، یعنی برکتوں کے اندر گھری ہوئی مسجد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، پاک جگہ ہوتی ہے،
جو بھی آتا ہے وضو کر کے صاف ستھرا طہارت کاملہ کے ساتھ آتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ آتا ہے، رب کی بندگی کرنے کے لیے آتا ہے، تو برکت مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ رب فرماتا ہے نہیں، برکت مسجد کے ارد گرد ہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور ان مزارات پر صبح و شام لیل و نہار رب کی رحمت برستی ہے، برکتیں اترتی ہیں، رب کا کرم ہوتا ہے، اور اللہ کی نظر میں وہ مقامات ہیں اجابت دعا کے لیے۔ تو رب فرماتا ہے وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد میرے دوست آرام فرما رہے ہیں، وہاں میری برکت کا نزول ہوتا ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، سمیع اللہ کی صفت ہے، بصیر بھی اللہ کی صفت ہے۔ ہم کان سے سنتے ہیں، رب کے کان نہیں ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ سنتا ہے۔ بصیر ہے، ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یہ عیب والی بات ہے، یہ مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، یہی معنی ہو گیا اس کا انہو وہ۔ اگر دوسرا میں نہ کروں تو علامہ شارانی میری تائید فرمائیں گے، بلکہ میں انہی سے استفادہ کر کے دوسرا معنی کروں گا۔ وہ کیا ہے کہ ضمیر کا مرجع عبدہ ہے، اور وہ قریب ترین مرجع ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ بھی سمیع و بصیر ہے، اور اس کا حبیب بھی سمیع و بصیر ہے۔ اس لیے کہ دو دوستوں کی ملاقات ہو تو آنکھیں بند کر کے ملاقات نہیں ہوتی، اور منہ پر مور لگا کر بھی ملاقات نہیں ہوتی۔ وہ اس کو دیکھتا ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے، یہ اس کی سنتا ہے، وہ اس کی سنتا ہے۔ اللہ نے بات کی ہے، میرے حبیب نے اس کو سنا ہے، اللہ کے حبیب نے بات کی ہے، اللہ نے سنا ہے۔ وہ بھی بصیر، یہ بھی بصیر، وہ بھی سمیع، یہ بھی سمیع۔ پھر فرق کیا ہوا؟ کہیں شرک تو نہیں ہو گیا؟ گجرات میں شرک بڑا عام پھیلتا ہے گرد و غبار کی طرح، شرک تو نہیں کہیں ہو گیا؟ میرے دوست، اللہ کا سمیع و بصیر ہونا اس کی صفت ہی الگ ہے۔ وہ سنتا ہے کان کے بغیر، دیکھتا ہے آنکھ کے بغیر، اور پردوں کے آگے بھی اس کی نظر جاتی ہے۔ وہ کائنات کے ذرے ذرے پر نظر رکھتا ہے۔ ایک چھوٹی سی چیونٹی رات کی تاریکی میں، جنگل بیابان میں، اندھیرے میں چل رہی ہے، میرا رب اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ سبحان، یہ اس کی خاص صفت ہے۔ اور نبی پاک کو اللہ پاک نے یہ قوتیں اپنی حضور کی شان کے مطابق انہیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے وہ بھی سمیع و بصیر ہے۔ انسان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو بھی سمیع و بصیر بنایا ہے۔ کوئی ڈورے تو کوئی نہیں نا، اندھے تو نہیں ہے نا، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ انسان بھی سمیع ہے کیونکہ سنتا ہے، بصیر ہے چونکہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ کی صفت کے ساتھ یہ بندے کی صفت نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ اللہ چاہے تو یہ دیکھتا ہے، اللہ چاہے تو یہ سنتا ہے۔ کتنے ایسے کان ہیں جو بظاہر دیکھنے کو ٹھیک ہیں لیکن ان میں سماعت نہیں ہے، کتنی ایسی آنکھیں ہیں جو دیکھنے کو ٹھیک ہے لیکن ان کے پیچھے نور نہیں ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے، کتنی زبانیں ہیں جو حرکت کرتی ہیں، گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن ان سے لفظ نہیں نکلتے، وہ گونگا کہلاتا ہے۔ میرے رب کی قوت، اس کا ارادہ، اس کی مشیت جس سے متعلق ہو جائے، جس قدر ہو جائے۔ یہ جو لفظ میں نے استعمال کیے نا، جس قدر ہو جائے، یہ سمجھنے والا ہے۔ اب میری نظر کمزور ہے نا، میں قرآن پاک کو پڑھ رہا ہوں لیکن اینک کی مدد سے، اگر میں اینک اتار دوں تو پھر میں قرآن پاک کو نہیں پڑھ سکتا۔ دیوار تک میری نظر کام کرتی ہے، دیوار کے پیچھے مجھے نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے، ہاتھ آگے آ جائے تو میں نہیں دیکھ سکتا کہ کیا ہے۔ بندے کی اس کی قدر کے مطابق اللہ پاک قوت عطا فرماتا ہے۔ نبیوں کو
ان کی شان کے مطابق قوت عطا فرماتا ہے۔ جی قرآن سے ہی میں پیش کرتا ہوں، سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی کی آواز سنی، وہ 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم، اے چیونٹیوں سلیمان آ رہے ہیں، ان کے ساتھ لشکر ہے، تم جلدی جلدی اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں وہ تمہیں رون کر بے خبری میں گزر نہ جائیں۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، ابھی سلیمان صاحب 3 میل کے فاصلے پر تھے، اس چونٹی کی آواز وہاں سن لی اور مسکرانے لگ گئے۔ یہ نبی کی شان ہے۔ وہ اپنے نبی کی شان بتاؤں؟ اللہ اللہ، وقت اجازت نہیں دیتا، ایک بات سے سن لو۔ فتاوی عبد الحی الحمدللہ ہماری لائبریری میں موجود ہے، اردو زبان میں ہے، آپ پڑھ سکتے خود، سن لے، مجھ سے سن لے۔ مولانا عبد الحی لکھنوی اس میں ایک حدیث روایت کرتے ہیں، میں وہی حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ ان کا تعلق علماء دیوبند کے ساتھ ہے اور بڑے جید عالم گزرے ہیں، فتاوی ان کا اور بڑا مقبول فتویٰ ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی توجہ ہے نا میری طرف؟ اہم بات ہے، اہم بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتاوی عبد الحی یاد رکھو، کوئی مولوی ملا دیکھنا چاہے تو یہاں آ جائے، انشاءاللہ لائبریری سے نکال کر ہم وہ دکھائیں گے، میں نے اوپر حوالہ نوٹ کیا ہوا ہے، سینے پر بھی لکھا ہوا ہے۔ مولانا عبد الحی حدیث لکھ رہے ہیں، فرماتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے اس روایت سے۔ حضور نے فرمایا میں ابھی شکم مادر میں تھا، سیدہ آمنہ کے صدف میں موتی در یتیم تھا، ابھی میں نے دنیا میں قدم نہیں رکھا، شکم مادر میں تھا، لوح محفوظ پر قلم چلتا تھا، اس قلم کے چلنے کی آواز وہ ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ سبحان اللہ، جو شکم مادر میں اتنی قوت رکھتا ہے کہ لوح محفوظ کہاں ہے اور قلم چلنے کی آواز بھی تو کیا ہوتی ہے، کہاں لوح محفوظ ہے، کہاں قلم چل رہا ہے اور کہاں سننے والا ہے۔ فرماتے میں لوح محفوظ پر قلم کے چلنے کی آواز شکم مادر میں سنتا تھا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں دوستو، گجرات میں بیٹھ کر درود پڑھے تو مدینے والا سن سکتا ہے کہ نہیں سن سکتا؟ شکم مادر یہ بھی اس دنیا سے پہلے کا جہان ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اس جہان میں تو آپ کی صفت شانیں ٹھیک ہیں، جب اس جہان سے چلے گئے تو پھر بات نہ کرو۔ میں کہتا ہوں وہ بھی تو اس جہان سے پہلے کا جہان ہے۔ شکم مادر پہلا جہان ہے اور اس کے بعد پھر عالم برزخ ہے جی۔ صبح کے وقت سورج کو سورج کہتے ہو، دوپہر کے وقت کیا کہتے ہو؟ جب ڈوب رہا ہو اس وقت کیا کہتے ہو؟ جب ڈوب جائے اس وقت کیا کہتے ہو؟ سورج ہے جی، سورج ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے کیا فرما رہا ہے؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، میں نے اس نبی کو داعی اللہ بنا کر بھیجا ہے اور سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ صرف خود روشن نہیں ہے، یہ نہ جانے کتنے سینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ دوستو پھر کیوں نہ دعا مانگ لیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اور بغداد والوں نے چمک پائی، اجویر والوں نے پائی، داتا نے پائی، بابا فرید نے پائی، نظام الدین اولیاء نے پائی۔ اللہ اللہ کتنے ولیوں کے سینے روشن ہوئے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ میں گدا
ایک دوسرا دعا کا شعر ہے، آمین بھی ساتھ کہہ لیں۔ میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا جھولی پھیلا کر، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔